بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لائے ہیں وہ ایک بہت مؤثر اور ایمرجنسی صورت میں کام آنے والا وظیفہ ہے۔ آپ کو کوئی چیز ضرورت پیش آئی، اسی وقت آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں یا کسی چیز کے دفعیے کو چاہتے ہیں تو آپ اسی وقت وہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ کے لیے اس اسباب کی دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب بنا دیں گے۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا کے آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ مخلوق مہربان ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کئی ایک راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے، اس کی عطا کے اس قدر راستے ہیں جس قدر کے بندوں کے سر کے بال۔ بعض علماء فرماتے ہیں طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، مخلوق کے جتنے سانس ہیں اتنی راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صرف ایک طرف دیکھ کے نہ بیٹھ جایا کریں یہاں سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بس اب بند ہو گئے ہم، وہاں اپنے آپ کو شل نہ کریں اور بند نہ کریں، جامد بن کے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ نے متحرک بنایا ہے آپ کو، اپنی حرکت بھی کیجئے، راستے ڈھونڈیے اور یقین رکھیے اللہ کی ذات پر۔ وہ من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی اسباب بنا سکتا ہے، من فوقکم، تمہارے سر کے اوپر سے بھی تمہارے اسباب پیدا کر سکتا ہے، سامنے سے بھی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار عطا کے دروازے ہیں۔ ہم اپنی سوچ، ناقص سوچ کو سامنے رکھ کر، اپنی غفلتوں اور اپنی تنگ ظرفیوں کو سامنے رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی اسی پر قیاس کر لیتے ہیں کہ شاید ایسا ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا بے انتہا ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیں گے، تو مانگنا نہ چھوڑیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے عہد کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا۔ اب ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ان کو پکڑا اور قید کر دیا۔ قید بھی کہاں کیا؟ کنویں میں ڈالا، کنویں میں قید کر دیا، اوپر اس کو بند کر دیا، شہتیر کڑیاں وغیرہ، اور اوپر بالکل پختہ طریقے سے بند کر دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بار بار بلایا کہ بتلاؤ، تم اپنی عادات سے باز آ جاؤ تو ہم آپ کو وہ کریں، یعنی وہ دعوت دیا کرتے تھے اللہ کے دین کی، ہر وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، تو اگر تم یہ چیزیں چھوڑ دو تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اہل اللہ پر اکثر عتاب رہا ہے بندوں کا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، تو وہ بیچارے وہ اسی میں قید پڑے رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں بابا، میں اللہ تعالیٰ سے لوں گا، آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ وہ تسبیح پڑھنا بیٹھ گئے اور پڑھتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے۔ رات کو کوئی درندہ جنگل سے نکلا اور آیا، پاؤں مارا زور سے کنویں پر، اس کی چھت ٹوٹ گئی اور وہ اللہ کے ولی باہر نکل کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کروانے کی، کام کروانے کی سوچتے نہیں ہیں، یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، اور جو یہ نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ اس پر اعتماد اور یقین ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اعتماد اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس یقین کے آنے سے پہلے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یقین ہو مضبوط۔ ایک صحابی آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مال گھر کا دے رہے ہیں، حضور خوش دلی سے قبول فرما رہے، دعائیں دے رہے ہیں۔ دوسرے صحابی آئے، ایک ڈلی سونے کی لے کے، حضور نے پوچھا گھر کو چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑ کے آئے، پھینک دی۔ فرمایا لے جاؤ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد بھیک مانگنے لگ جاؤ گے۔ اس کا مقام تھا، اس کا مرتبہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھروسہ، اللہ پر اعتماد، توکل کو حضور جانتے تھے، اور اس صحابی کی کمزوریوں کو حضور جانتے تھے کہ کل کو یہ پھر محتاج ہو جائے گا، لوگوں سے مانگتا پھرے گا، تو یقین جب تک نہ آئے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے پھینک دی وہ ڈلی، فرمایا لے جاؤ۔
100% یقین پیدا کیجئے، اور یقین اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ پر توکل پیدا ہوگا، اس کا اقتدار، اس کا اختیار، اس کی حکومت، اس کا دبدبہ، اس کی شاہی سلطنت وہ ساری سامنے ہونی چاہیے۔ کس قدر کرسی ہے اس کی، کتنی بڑا عرش ہے اللہ کا، کتنی بڑا جہان ہے اس کا، زمین و آسمان کا مالک ہے وہ۔ پھر آپ مانگیں گے، یقین بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو بہرحال آپ کو کوئی ضرورت ایمرجنسی پیش آئی، اب آپ کو ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے، دائیں بائیں مت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیجیے۔ آپ یا باسطو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا باسطو پڑھیں 72 مرتبہ، اور یا رزاق کو 308 مرتبہ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا رزاق کی تعداد کے برابر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو ساتھ ملا لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 308 مرتبہ، یعنی یا رزاق کے عدد پر پھر دعا مانگیے۔ اے اللہ تو مجھے کافی ہے، تو مجھے رزق عطا کرنے والا ہے، تو وسعت عطا کرنے والا ہے، تیری سخاوت عجیب ہے، تیری شان بڑی ہے، اے اللہ تو مجھے عطا فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ دیکھیے بایزید حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ غار میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، سردی محسوس ہوئی تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران اب کیا کرتے بیچارے، کپڑے بھی اتنے نہیں تھے، اب سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا کہ پہلے تو گرمی محسوس ہونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے دیکھا سانپ بیٹھا ہوا ہے، گرم گرم پھونکے مار رہا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، خدا کے غضب کی شکل میں سانپ جو ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خادم اور غلام بنا کے بٹھا دیا ہے۔ تعلق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق مضبوط ہوگا آپ کے معاملات آسان ہوتے جائیں گے، دشمنوں سے کام ہوں گے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔